السلام علیکم گائز، سنبل مرزا از ہیئر اور آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اینگلو نارمن پیریڈ، جس کا ٹائم پیریڈ 1066 ٹو 1500 تک ہے، اور یہ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے جب نارمنز جنگ جیت جاتے ہیں، اور یہ پیریڈ 3 ایجز پر مشتمل ہے۔ پہلی ایج 1066 ٹو 1340 تک ہے، جسے اینگلو نارمن پیریڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم میں جو لٹریچر لکھا گیا تھا وہ اینگلو نارمن لٹریچر تھا، یعنی جس میں فرینچ ڈائلیکٹ پایا جاتا تھا، اور اینگلو نارمن لٹریچر کو نارمن فرینچ لٹریچر یا اینگلو فرینچ لٹریچر بھی کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ ایج 1340 سے 1400 تک ہے، جسے ایج آف چوسر بھی کہا جاتا ہے۔ اسے ایج آف چوسر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ چوسر بہت ہی اچھا پوئٹ اور اس ٹائم پہ یہ ڈومینیٹ تھا، یعنی کہ اسی کے ورکس تھے۔ چوسر نے اس ایج میں بہت ہی زیادہ کام کیا تھا، اس لیے اسے ایج آف چوسر کہا جاتا ہے۔ اور تھرڈ ایج کو ایج آف ریوائول کہا جاتا ہے، یا پھر اسے بیرن پیریڈ بھی کہتے ہیں۔ بیرن پیریڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ خاص کام نہیں ہوا تھا، بلکہ چوسر کے ہی کام کو کاپی کیا گیا تھا، تو اس لیے اسے ایج آف بیرن کہتے ہیں، یا پھر چوسرز سکسیسرز بھی بولا جاتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں اینگلو نارمن پیریڈ 1066 سے 1340 تک کا ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ۔ ان دی ایئر آف 1066 جو نارمنز تھے وہ فرینچ سے آئے اور انہوں نے سیکسنز کو ڈیفیٹ کیا، یعنی کہ ان کو ہرا دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے انگلینڈ کی سرزمین پر اپنی رولنگ سٹارٹ کر دی، یعنی کہ حکمرانی سٹارٹ کر دی، اور وہ اپنے ساتھ فرینچ لینگویج لے آئے تھے، اور انہوں نے انگلش کی بجائے فرینچ کو وہاں امپوز کر دیا تھا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب انگلینڈ میں اولڈ انگلش کی بجائے مڈل انگلش بولی جانے لگی تھی، اور وہاں فرینچ جو تھی وہ آفیشیل لینگویج بن گئی، یعنی کورٹ اور پارلیمنٹ میں فرینچ ہی بولی جاتی تھی، اور اولڈ انگلش کو وہاں پہ بین کر دیا گیا تھا 1066 سے 1200 کے ٹائم پیریڈ میں، یعنی کہ اتنی زیادہ فرینچ وہاں انفلوئنس کر گئی تھی کہ اولڈ انگلش کو وہاں پہ دبا دیا گیا تھا، اور وہاں جو ارسٹوکریٹک تھے، یعنی جو اپر کلاس تھی، وہ فرینچ لینگویج بولتی تھی، اور جو لوور کلاس تھی وہ ابھی بھی اولڈ انگلش لینگویج ہی بولتے تھے۔ تو فرینچ اور اولڈ انگلش لینگویج مل کر ایک نئی لینگویج بن گئی تھی، جو کہ اینگلو نارمن لینگویج یا مڈل انگلش لینگویج کہلائی جاتی تھی، اور کچھ ہسٹورینز ایسے بھی تھے جو ان بٹوین لینگویج بولتے تھے اس کو، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نہ تو اولڈ انگلش لینگویج ہے اور نہ ہی یہ ماڈرن لینگویج ہے، بلکہ یہ کچھ اور ہی بن گئی ہے۔ تو جو آج کی انگلش ہے اس میں بھی ہمیں فرینچ ورڈز بھی ملیں گے، جرمن اور لیٹن ورڈز بھی ملتے ہیں، کیونکہ اینگلو جو تھے وہ اپنے ساتھ جرمن لینگویج لے آئے تھے، اور رومنز اپنے ساتھ لیٹن لینگویج لے آئے تھے، اور نارمنز اپنے ساتھ فرینچ لے آئے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ انگلش میں ان تینوں لینگویجز کا انفلوئنس ملتا ہے، ورڈز ملتے ہیں اس کے۔ نارمنز کا مطلب ہے نارتھ مین، اور یہ بہت ہی پاورفل اور ایکسٹرا آرڈینری پیپل تھے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ جھگڑالو، لڑنے والے، لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن جب انہوں نے انگلینڈ میں فرینچ کلچر سیکھا تو یہ بہت ہی زیادہ سیویلائز پیپل بن گئے تھے۔ اب جو کلرجی مین تھے، یعنی کہ جو پادری تھے، جو پاپس تھے، چرچ کے لوگ تھے، وہ ابھی بھی اسٹل لیٹن بولتے تھے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ لیٹن ہی انفلوئنس رہے، ہمارے کام جو ہیں وہ لیٹن میں ہی ہوں۔ اور اس ٹائم پہ جو کیتھولک چرچ تھا وہ بہت ہی زیادہ پاورفل تھا، یعنی کہ وہ کہتا تھا کہ جو بھی میں کہوں وہی عوام کرے، اور عوام کو وہ سارا کچھ کرنا پڑتا تھا۔ اور اس دوران کروسیڈز بھی ہوئیں، یعنی کہ صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلیبی جنگیں کسے بولتے ہیں؟ یہ ریلیجیس وارز ہوتی ہیں۔ تو اس دوران لڑائیاں کرنے والے اپنے ساتھ انگلینڈ میں لٹریچر لے کر آئے تھے، اور اس ٹائم پہ جو وہ اپنے ساتھ لٹریچر لے کر آئے تھے، وہاں پہ موسٹ پاپولر لٹریچر جو تھا وہ رومانس لٹریچر تھا۔ یہ رومانس جو ہے وہ جینڈر بیسڈ نہیں تھا، بیسیکلی وہ سولجرز کی اپنی کنٹری کے لیے محبت تھی، یعنی کہ حب الوطنی قسم کا لٹریچر تھا۔
اور یہ بہت ہی زیادہ یونیک تھا، یعنی اس سے پہلے وہاں پہ ایسا لٹریچر انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا تھا۔ رومانس لٹریچر جو تھا وہ سٹوری بیس تھا، نہ کہ پوئٹری بیس، اور یہ لیتن اور فرینچ ریسورسز سے بورو کیا گیا تھا، یعنی ان سے لیا گیا تھا۔ اور سٹوریز کس قسم کی پائی جاتی تھیں؟ اس میں کنگ آرتھر کے بارے میں سٹوری ہوتی تھی، اور دی وار آف ٹروائے کے بارے میں تھی، اور دی میتھیکل ڈوئنگس آف شارلیمین کے بارے میں، اینڈ دی الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں سٹوریز تھیں۔ اور اب بات کر لی جاتی ہے لٹریری ورکس کے بارے میں۔ اس ٹائم پیریڈ میں 5 ایسے کام لکھے گئے تھے، ایسے لٹریری پیسز لکھے گئے تھے جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں، تو وہ ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ ون ہے ہسٹوریا ریگم بریٹینی، جو کہ جوفری آف مون ماؤتھ ویلش مونک نے 1136 میں لکھا تھا، جو کہ کمپلیٹ ہسٹری آف دی بریٹنز ان لیٹن ہے، یعنی یہ بریٹنز کی ہسٹری ہے جو کہ لیٹن لینگویج میں ہے۔ اور انہوں نے بہت سے کیلٹک لیجنڈز کے ورک کو کلیکٹ کیا اور پھر اس کو اپنے امیجنیشن کے تھرو ریفریم کر دیا تھا۔ اور سیکنڈ نمبر پہ ہے بریوٹ، جو کہ انگلش پریسٹ لیمونٹ نے 1200 میں لکھی تھی، اور یہ رائمنگ کرونیکل فارم میں ہے۔ اور تھرڈ نمبر پہ سر گیون اینڈ دی گرین نائٹ ہے، اور اس کا سورس میٹیریل جو ہے وہ فرینچ سے لیا گیا ہے، اور یہ ڈراماٹک کوالٹیز رکھتی ہے، اینڈ اٹ از این انٹرسٹنگ کمبینیشن آف فرینچ اینڈ سیکسن ایلیمنٹس۔ اٹ از ریٹن ان الیبوریٹ اسٹینسا، اور اس میں کمبائن کیا گیا ہے میٹر اور ایلیٹریشن کو، اور ہر اسٹینسا رائمڈ ریفرین میں اینڈ ہوتا ہے، جس کو ہم ٹیل رائمک بھی بولتے ہیں۔ اب فورتھ کی بات کرتے ہیں، تو فورتھ نمبر پہ ہے دی آل اینڈ دی نائٹنگیل، جسے کاپی اور ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا فرینچ سے۔ یہ پوئم ہے، اور یہ لانگ ڈیبیٹ ہے آل اینڈ نائٹنگیل کے درمیان میں، اور اس پوئم میں کامیڈی بھی پائی جاتی ہے، پیروڈی اور پاپولر ورڈ سٹائر بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور ففتھ پہ ہے دی پرل، اور یہ ایک ہیومن اور ریئلسٹک پکچر ہے ایک باپ کی، جو کہ اپنی چھوٹی سی بیٹی جس کا نام مارگریٹ تھا اس کے لیے بہت ہی زیادہ دکھی تھا، اور یہ لیٹ 14th سینچری میں مڈل انگلش پوئم لکھی گئی تھی، اور اس میں ایلیمنٹس آف میڈیول ایلگری اور ڈریم ویژن پایا جاتا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔